आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास। उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था, और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था, बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया तो वापस रोता हुआ आ रहा था, तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने तो ला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सीने हरम में मोहब्बत नाम का एक शख्स बैठा हुआ, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने बुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शोर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, पुत्रों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को, इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सीने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे, और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्कुरा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते, जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है। हुजूर भी गुजरे, उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करती जा रही। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे आबा अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया। सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने कर। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं। हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम हो के यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते, और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत ज़दों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हसद ना फैलाओ, बुग़्ज़ ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत वहदा बने, और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो, और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो। एक बुजुर्ग थे तो वो कुएं पे पानी भरने गए, तो एक खातून भी मटके में पानी भर के जाने लगी, तो थोड़ा कीचड़ था, वाहल था, तो उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि जरा ध्यान से पाँव ना फिसल जाए। तो उस खातून ने घड़ा रख दिया और उस आलिम से मुखातब होकर कहने लगी कि मैं अगर फिसल जाऊंगी तो क्या होगा, घड़ा टूट जाएगा, दो आने का बाजार से और ले आओ, लेकिन हजरत अगर आप फिसल गए तो कुछ नहीं बचेगा। आलिम का फिसलना, आलम का फिसलना, एक जहान का फिसलना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तीन चीजें इस्लाम की इमारत को ढा देती। पहली चीज ज़ल्लतुल आलिम, आलिम का फिसल जाना। जब आलिम फिसलता है तो मुआशरा फिसलता है। अब्दुल्लाह बिन मुअत्तज़ ने कहा कि
عالم کے پھسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا، انکسار پیدا ہو جانا، سوراخ ہو جانا ہے۔ کیونکہ کشتی کے اندر جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جھگڑے شروع کر دینا۔ منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں، وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوور بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر منافق ممبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور قومیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں تمہارے دل کو لگیں کہ بابا کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ الد الخصام ہے، وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے، لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے۔ فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے، وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے۔ ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث فقیر بڑے بڑے بزرگ، وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا دین کی تو سمجھ ہمیں آئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں، دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے، ماضی میں تو سارے لچھے بیچتے تھے، انہیں کیا پتا تھا دین کیا ہے، اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جانے لگی۔ تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب، منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز وحکم الائمۃ المدلین، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوت نافذ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب یہ تین چیزیں ہو جائیں، حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی عمارت ڈھا دی جائے گی۔ جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا معیار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے، ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی۔ اج دین نبی دا وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گے ہمارے اوپر، یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حجاج بن یوسف بصری کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہ پھر بھی بھاری ہو۔ صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص، بہت ظالم شخص، تو کسی نے جرت کی، جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا، اس نے کہا تبازروا اتامر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاؤں۔ جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال۔ تو ایک روایت میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا، یہ آئے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا۔ آج سے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی، پھر اس کی بعد دوسری آئی، تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو یہی ہوتا ہے، جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط، ہم دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں۔ جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔
چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں, باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے, رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں, یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں, رشتے کرتے ہیں بچوں کے, فیصلے کرتے ہیں, کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی چیز بیچنی ہے, اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں, سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے, اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی. ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں, بدلی, اب ایک حکومت آئی, اب یہ بھی شاید جانے والی ہے, قصہ تمام ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں, میں میسج دیتا ہوں, کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو, خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا, اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک, کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں, ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں, دیگر ممالک میں ہوں, تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں, کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں, لڑائیاں, شر فساد, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں, یہ معاشرہ نہیں رہا. یہ بے ہنگم ہجوم ہے, یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے. انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں. یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی, زندگی گھسیٹی جا رہی ہے. ہم اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں. زندگی میں طمانینت, سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے, پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کرنے والا. یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے, انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا. لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں, اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی, اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی. کھا گئے, لوگوں کو لوٹ کے, لوگوں کا خون چوس گئے. وہ کبھی آپ نے کوا دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی روٹی چھین چکے, اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اور میں مشورہ دیتا ہوں, میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدا را رحم کیجئے. جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے, انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک کے زندگی گزار رہے ہیں, کیا اذیت ناک زندگی ہے لوگوں کی. تو اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں. جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں, اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پوج مردہ معاشرہ پھر سے جی اٹھے. اور وہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے. اور صحابہ پھر حضور کے در پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے. جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے. حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے, انتظار کرتے رہتے. اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے. یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے, حضور ابھی آ رہے ہیں. اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے, ابھی نہیں آنا, تو حضور نالین سمیت چلے جاتے. حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے. اب تشریف لے گئے ہیں, دیر کے بعد آئیں گے, کوئی کام کر لیں, کھانا کھا لیں, چلے جائیں. لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا, چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر, 10 منٹ کے بعد پھر آئے, تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے. نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے. کہا اتنی دیر تک نالین دیکھتے رہو, قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو, مصطفیٰ جان رحمت آنے ہی والے ہیں. اللہ اکبر, تمہاری نظریں نبی کے نالین پہ لگی رہیں. امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے, اور اگر کبھی ناگزیر حالت ہو جاتی, دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ, تو پھر ان کا طریق کیا تھا. کہتے ہیں کانت تقرأ ابواب النبی بالاظافر. صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے, ہولے ہولے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے؟ اے دربن خفیفن
व दक्कन लतीफन ताजीमन व तकरीमन व तशरीफन। ये सिर्फ अपनी बेताबी का इजहार था कि हम खड़े हैं। ये अदब है उनका, ये मोहब्बत है उनकी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने सारी जिंदगी कमान को बेवजू हाथ नहीं लगाया। किसी ने कहा अबू हुरैरा ये कमान तो हिंदुस्तान से बन के आई है। कहा कि इस कमान को भी बेवजू हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि इसकी शक्ल उस कमान से मिलती है जो मेरे हुजूर के हाथ में रही। मैं इसको भी बेवजू हाथ नहीं लगाऊंगा। ये थी उनकी मोहब्बत। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान बयान करते हैं और कहते हैं हुजूर ने ऐसे उंगलियां उठाई और बताया और एकदम कहा ये मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कह रहा हूं, वरना मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। अल्लाह अकबर। कहा ये जो मैंने कहा हुजूर ने ये उंगलियां उठाई, ये मैं तुम्हें बताने के लिए, मसला समझाने के लिए, मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों जैसी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? उम्र के बारे में सवाल किया। कहा साल ज्यादा मैंने गुजारे हैं, बड़े हुजूर ही हैं, बड़े हुजूर ही। ये था उनका अदब, ये थी उनकी मोहब्बत। आप अगर मुझे पूछें कि दीन क्या है तो मैं इकबाल अलैहि रहमा का लहजा उधार लूंगा। उन्होंने कहा दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाइश इश्क आगाज़श अदब। तलबे महबूब में तड़पने का नाम दीन है। अदब से शुरू होता है, इश्क पे खत्म हो जाता है। जो दीन अदब से शुरू ना होता हो और इश्क पे खत्म ना होता हो, वो दीन दीन ही नहीं है। मैं इन थोड़े जुमलों में आपको बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं। आप पूछते रहते हैं, मसाइल पूछते रहते हैं, मैं 2 लफ्जों में आपको बता रहा हूं। जो भी दीन अदब से शुरू ना होता हो, इश्क पे खत्म